سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری۔ اب آپ وہ سونے جنگل میں نہیں چلے جانا، یہ مطلب استعارہ کہیں گے، ایک اشارے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر سونا جنگل ہو اور رات اندھیری ہو اور کالی کالی بدلیاں چھائی ہوئی ہوں، جب ایسا حالت ہو اور رکھوالا چور بن جائے، چور ڈاکو لٹیرا یہ رکھوالا بن جائے، تو ایسی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ تو سونے والوں جاگتے رہیو، سونا جنگل ہے، رات اندھیری ہے، بدلی کالی ہوئی ہے، اور چور اور ڈاکو لٹیرا یہ مطلب کہ وہ اپنے آپ کو محافظ بنا کر اگر پیش کرے گا تو چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں ایک غفلت کی نہیں، سونے والوں جھاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، آنکھ سے صاف چرا لے، یا چور بلا کے ہیں۔ تم کیا جانو کہ کیسا یہ شاطر اور چالاک چور ہے؟ اعلیٰ حضرت تو جانتے ہیں نا، بتا رہے ایسا خطرناک ہے یہ چور کہ وہ محاورہ ہے نا، آنکھ سے کاجل چرا کے لے گیا۔ کیا آنکھ کو پتا ہے؟ آنکھ کو کانوں کان پتا نہ چلو، آنکھ سے کاجل چرا کے لے گیا، تم دیکھتے رہ گئے یہ کیا چلا گیا میرا۔ نفس و شیطان پر غور کیجئے، نفس ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، کیسے کیسے کام کرا جاتا، کانوں کان کس کو کہتے ہیں، کانوں کان پتہ نہیں چلتا، بعد میں سٹ پٹا جاتا آدمی کہ یہ کیا ہو گیا۔ شیاطین الانس شیاطین الجنس یہ سارے کے سارے لگے ہوئے اس کے اندر، تو آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی
نیند ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ تو سونا پاس ہے، سونا پن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، غفلت کی نیند کیوں سو رہا ہے؟ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے۔ ہو سکتا ہے اس میٹھی نیند سے ہم جیسے مراد لیتے ہیں یہ عیش و عشرت، ساز و طرب کے سامان، یہ مطلب عیاشیوں کے انداز، یہ عیش کوشیوں کے انداز، واٹ ایور، آپ اس کو کوئی بھی مطلب اس کا نام دے دیجئے تو میٹھا 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 لگتا ہے۔ یہ اس کو کوئی بھی نام دے دیں آپ، ہر شخص اپنے ذوق، اپنے ذہن اور اپنے مطلب تفکرات کے وجہ کی سمجھ کے مطابق ہی اس کی کوئی وضاحت کرے گا نا۔ ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیری ہو یہ تو لازمی نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی آیت کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، نہ کوئی حدیث کی شرح بیان کی جا رہی ہے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، اعلیٰ حضرت کیسا پیارا مطلب ہے اس کو چوٹ کر رہے ہیں کہ سونا پاس ہے، سونا پن ہے، سونا زہر، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ تو عجیب سوچ کا مالک ہے، اس سے فتنے ہیں اور تو یہ عیش کوشیوں میں اور عجیب عجیب قسم کے اس میں غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی۔ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے گویا کہ وہ اس کو سمجھا رہے کہ یہ جو تجھے اٹھانے کے لیے آتا ہے، تیری اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، اسے کتنا آدمی چڑھتا ہے، نخرے کرتا ہے، اس کے ساتھ ناک بھون چڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ کتنی مطلب وہ اسٹائل مارتا رہتا ہے، ہاتھ میں نہیں آتا اس کے، یار قافلے میں چلو، یار اجتماع میں آؤ، نماز پڑھو، سنتوں کی راہ پر چلو، کتنا اس کو سمجھانے کا، لیکن اس کو سمجھ وہ ترکیبیں لے لیتا ہے، اس کو اسٹائل مار کر اور نخرے کر کر اور لاکھ قسم کے آزار پیش کر کے اس کو ٹھرکا دیتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، بہت زیادہ مطلب اٹھنے میں ہی کتنی دیر لگا دیتا ہے، اٹھنے میں اتنی دیر لگا دیتا ہے، فجر کے لیے اٹھاؤ تو اٹھتا نہیں ہے، اور اگر صبح کی اس کی فلائٹ ہو تو ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس طرح مصلح، اصلاح کرنے والے کو جواب نہیں دیتا بلکہ نخرے کرتا ہے۔ اعلیٰ اس کے نخروں کو کیسے شیر میں بند کر رہے ہیں۔ آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا، آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، نام پر اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب
پٹ کو پھر جھنجھلا سر دے پٹ کو چل رے مولا یہ دعوت اسلامی جو مدنی قافلے تیار کرتے رہے ان کے لیے بھی بڑا پیارا شعر ہے. قافلہ تیار نہیں ہوتا تو ہمت ہار جاتے ہیں, اجتماع میں تیار نہیں ہوتا تو ہمت ہار جاتے ہیں, گاڑی نہیں نکلتی تو ہمت ہار جاتے ہیں, کوئی مانتا نہیں تو ہمت ہار جاتے ہیں, کوئی اصلاح نہیں ہوتی کسی کی تو ہمت ہار جاتے ہیں. حالات کیا کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں. ارے ہمت کیوں ہارتے ہو؟ تم رضا کے غلام ہو کر ہمت ہارتے ہو. امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہمت ہارنا اپنی یادداشت یعنی ڈکشنری سے نکال دو. رضا کا غلام کو دیکھنا تو میرے مرشد کو دیکھو. ہمت نہیں آ رہے, ہمت نہیں آ رہے. اور اس 30 سال کے قلیل عرصے کے اندر خود مدنی چینل دیکھنے والا کہے گا کہ دعوت اسلامی کیا کچھ نہیں کر رہی. چل رے مولا والی ہے, چل رے مولا والی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, سونے والو جاگتے رہیو,